بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، روافض سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی تنقیص کرتے ہوئے قرآن کی کچھ آیات کا حوالہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی سوچ کو بیان کیا گیا ہے، معاذ اللہ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اور میں نے ایک رافضی کے جملے سنے، اللہ جھڑکیں دے رہا ہے، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ آیات کا سیاق و سباق نہیں دیکھا، اس پوری صورت کے موضوع کو نہیں دیکھا اور اپنے مزاج کو قرآن میں داخل کر دیا۔ کتنی بڑی زیادتی ہے اور علمی خیانت ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ ازواج رسول کو کچھ احکام دے رہا ہے، اور ان احکام میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اصلاح کی باتیں بھی کی ہیں، ان کی اصلاح کی ہے، آقا علیہ السلام کی ازواج کی اصلاح کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ تحفے دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ یہ تفصیل مضمون ہے، جہاں روافض اعتراض کرتے ہیں وہ پچھلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کی ازواج سے فرما رہا ہے کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ تحفے دے کر رخصت کر دوں عزت کے ساتھ۔ تو ازواج رسول کے دلوں میں دنیا کی محبت تھی، ازواج رسول کے دل کے اندر حب جاہ تھا، مال کی محبت تھی، تو آقا علیہ السلام کو یہ بات گوارا نہیں تھی اور اللہ کو بھی گوارا نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی کہ میرے حبیب اپنی بیویوں سے کہہ دے اگر دنیا چاہتی ہو تو مجھے چھوڑ دو، میں عزت کے ساتھ تمہیں رخصت کر دیتا ہوں۔ چلے یہ بات تو آپ نے کر دی، لیکن آپ نے پوری آیت کا مطالعہ نہیں کیا، پوری سورت کا مطالعہ نہیں کیا۔ اسی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکل آقا علیہ السلام کو منع کر دیا کہ جو بیویاں آپ کے عقد میں ہیں مزید آپ کوئی شادی نہیں کر سکتے اور ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، بس یہی آپ کے نکاح میں رہیں گے۔ اللہ نے پابند کر دیا آقا علیہ السلام کو۔ اور یہاں ایک اور بات بھی کی جاتی ہے کہ ازواج رسول کو جو یہ مقام ملا ہے، فضیلت ملی ہے، یہ عمل کے سلسلے میں ملی ہے۔ اگر وہ نیک اعمال بجا لائیں گی تو ان کے لیے یہ فضائل ہیں، اگر وہ نیک اعمال بجا نہیں لائیں گی تو ان کے لیے یہ فضائل نہیں ہیں۔ ہم یہ بات بھی ماننے کو تیار ہیں، تو اللہ نے شرط کیا لگائی کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کا مال چاہتی ہو، ہم تمہیں رخصت کر دیتے ہیں۔ تو کسی ایک بیوی کے بارے میں بھی آپ دکھائیں کہ آقا علیہ السلام نے اسے رخصت کیا، اسے زوجہ رسول کہتے ہیں، مستقل طور پر آقا علیہ السلام کے نکاح میں ہے، آقا علیہ السلام کی شریک حیات بن کر زندگی گزارتی رہیں، آقا علیہ السلام نے کسی کو طلاق نہیں دی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے وہ چیز ہی چھوڑ دی۔ بظاہر اگر ہم روایتوں کی بھی بات کریں، جنگ بنو قریظہ کے بعد جب فتوحات ہوئی تو آقا علیہ السلام کو مال ملا، تو ازواج رسول نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اب ہمارے ہاں بھی خوشحالی ہوگی، مالی طور پر ہمیں بھی کچھ دیا جائے گا۔ تو اس وقت قرآن نے یہ کہا کہ ہرگز یہ خواہش نہ کرنا، تم نبی کی بیوی ہو۔ تو انہوں نے وہ بات چھوڑ دی۔ اگر وہ بات ان کے دل میں رہتی تو آقا علیہ السلام انہیں رخصت کر دیتے، لیکن آقا علیہ السلام نے انہیں رخصت نہیں کیا، لہٰذا یہ بات ہی فضول ہے، اور قیاس مال فارق میں کہوں یا علمی خطا کہوں قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ سیدہ عائشہ مستقل طور پر آقا علیہ السلام کی زوجہ ہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ بی بی عائشہ کے دل میں دنیا کی محبت تھی، مال کی محبت تھی، یا آقا علیہ السلام سے وہ اس طرح پیار نہیں کرتی تھی تو رسول خدا چھوڑ دیتے۔ قرآن کا حکم ہے، آپ کا نہ چھوڑنا بتاتا ہے کہ سیدہ کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، وقتی طور پر بشری تقاضا کے طور پر کوئی بات دل میں آئی ہے، قرآن آیا ہی اصلاح کرنے ہے، قرآن نے اصلاح کی ہے اور ان کا ذکر کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو کیٹیگوریکل قرآن نے کہا ان بیویوں کو آپ نے نہیں چھوڑنا ہے، یہی آپ کے نکاح میں ہے، مزید عورتیں آپ نے نہیں لے کر آنی۔
تو ان عورتوں کے فضائل و خصائل خود قرآن بیان کر رہا ہے۔ ایک چیز کو بنیاد بنا کر آپ یہ کہیں کہ آقا علیہ السلام کو تو اللہ نے کہا تھا انہاں چھڑ دے، میں نے سنے ہیں جملے، انہاں چھڑ دے، ان کو چھوڑ دے، اور میرے بھائی اللہ نے جو بات کی ہے اس کی آگے وضاحت بھی کر دی، شرط لگائی ہے اگر یہ دنیا چاہیں تو ان کو چھوڑ دے۔ تو رسول خدا نے نہیں چھوڑا، اس کا کیا مطلب کہ وہ دنیا نہیں چاہتی تھیں، وہ محمد مصطفیٰ کو چاہتی ہیں، وہ آقا علیہ السلام کے دین کو چاہتی ہیں، وہ اللہ پاک کو چاہتی ہیں۔ اور اسی سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی کو تکلیف نہ دینا کہ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی بیویوں سے نکاح کرتے پھرو، ہرگز نہیں، مائیں ہیں امت کی۔ اللہ نے وہاں بھی روک دیا کہ یہ قیامت تک محمد کی زوجہ کی نسبت سے جانی جائیں گی۔ اللہ نے روک دیا کہ یہ ہم بستر رسول ہیں، شریک حیات ہے آقا علیہ السلام کی، یہ اللہ نے اس نسبت کا احترام کروایا ہم سے۔ تو بھائیوں اور دوستوں، ان آیات کو اگر ہم پوری سورۃ الاحزاب کے موضوع کو سمجھے، اس کے نظم کو سمجھے، اللہ بات کیا کر رہا ہے، ہمیں سمجھانا کیا چاہتا ہے، تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے کسی بیوی کو نہیں چھوڑا، کسی بیوی کو طلاق نہیں دی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نہ دنیا چاہتی تھی، نہ مال چاہتی تھی، وہ اللہ رسول کو چاہتی تھی۔ بظاہر کوئی بات دل میں آ گئی تو قرآن نے اس کی اصلاح کر دی ہے۔ یہ کون سی برائی کی بات ہے؟ غلطی کے بعد ہی اصلاح ہوتی ہے۔ تو بھائیوں اور دوستوں، اس قسم کی گستاخانہ باتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔ قرآن کا صحیح مطالعہ کرے، قرآن اپنے مفاہیم ہم پر کھولے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔